دریافت کیا ہے؟ دریافت انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور دریافت ہی سے دنیا کی ترقیاں ملتی ہیں، اور دریافت ہی سے آخرت کی ترقیاں بھی ممکن ہیں۔ قرآن کا مطلوب وہ انسان ہے جو غیب پر ایمان لائے، یعنی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، دوسرے لفظوں میں نامعلوم کو معلوم بنانا، یہ غیب کہلاتا ہے، یعنی وہی چیز جس کو موجودہ زمانے میں ہم ڈسکوری کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیاوی ترقی کے رازوں کو خدا نے زمین اور آسمان میں چھپا کے رکھا ہے۔ ان رازوں کو قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر کہتے ہیں۔ سائنس میں انہی رازوں کو قوانین فطرت کے نام سے دریافت کیا جاتا ہے، اور جو قومیں ان رازوں کو دریافت کرتی ہیں، جیسا کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے قوانین فطرت کو دریافت کیا، قرآن مجید فرقان حمید کو اس دنیا کے رازوں کو سمجھنے کے لیے پڑھا، اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو جب پڑھا تو جو دنیا کی ترقی تھی اس کے اصول قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیے، اور وہ راز جو اس کائنات میں چھپے ہیں جب مسلمانوں نے ان کو دریافت کیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی قوم جو ترقی کر رہی ہے، یا وہ قومیں جو ترقی کی راہ پر ہیں مادی حوالے سے اس دنیا میں، انہوں نے ان لاز آف نیچر کو دریافت کیا، ان کو ایکچولائز کیا، اور وہ قوتیں، وہ انرجیز جو اس کائنات میں تھیں، ان کو یوں سمجھیں حاصل کر کے، ان کو کنٹرول کر کے اپنے استعمال میں لائے۔ ان قوموں نے ترقی کی، اور آج بھی وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظروں سے رازوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اب انسان کو اسے دریافت کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی دریافت کی جب بات آتی ہے تو انسان اپنا علم جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے جو ترقی کے اصول ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دنیاوی ترقی کے اصول متعین کر دیے گئے ہیں، اور اخروی کامیابی کے اصولوں کو متعین کر دیا گیا ہے۔ جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے دنیاوی ترقی کے اصولوں پر عمل کرے گا وہ آگے جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو مختص نہیں کیا ہوا کہ صرف مسلمان ہی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو جو قومیں، جو فرد دنیا کی ترقی کے اصولوں پر عمل کرے گا وہ دنیا میں یقیناً ترقی کرے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص آخرت کے کامیابی کے اصولوں پر عمل کرے گا وہ آخرت میں ترقی کرے گا۔ لیکن یہ دریافت، ڈسکوری جو ہے، ایمان بالغیب جو ہے، در حقیقت جب ہم اخروی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے رازوں کو بھی چھپا کے رکھا ہے انسان پر، اب دنیا کی ترقی کے لیے انسان اپنی عقل، اپنا شعور، جو علم اللہ نے دیا ہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ جب آخرت کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے رازوں کی بات کرتے ہیں تو عقل نارسا ہے، وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتی کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، عالم بالا کیسا ہے، عالم برزخ کیسا ہے۔ ان چیزوں کو جو چیز پرسیو کر سکتی ہے، جو ادراک کر سکتی ہے، وہ ہے انسان کی روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جسمانی اور روحانی دو قسم کی خصوصیات کو پیدا کیا ہے۔ جسمانی قوتوں کو استعمال کر کے انسان اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، علم کو استعمال کرتا ہے، اور انسان چاند اور مریخ تک پہ اس نے اپنی مشینیں بھیج دیں۔ لیکن جب آخرت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ادراک صرف روح کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا بتانے کی بات یہ ہے کہ جو چیز غیب میں ہے اس کو شہود میں لانا، یہ دریافت اور اکتشاف، اسی کا نام ایمان ہے۔ جو شخص اس ایمان میں جتنا زیادہ ہوگا وہ آخرت میں اتنی ہی زیادہ ترقی اور کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ یہ وہ متعین اصول ہیں جس پر عمل کر کے ہم ایمان بالغیب کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ یعنی اولیاء وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جن کے روحانی مدارج اتنے بلند تھے اور ہیں ان اولیاء کے، کہ جو ان چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہیں جس کو انسانی عقل پرسیو نہیں کر سکتی اور اس تک نہیں پہنچ سکتی، روح جو ہے ان چیزوں کو پرسیو کر لیتی ہے۔ اور وہ چیزیں جو ایمان بالغیب میں بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے موت کے وقت قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری نظروں سے پردے اٹھا دیے، اب تمہاری نگاہ اتنی تیز ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے
جو تم عام زندگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو دریافت کیا ہے؟ در حقیقت اس غیب کو شہود میں لانے کا نام دریافت ہے، چاہے وہ عقلی ہو یا روحانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔